بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ سورہ شورى کی آیت 23۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے بھلائی کی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ جہاں سے بات کا آغاز ہوا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے، ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ کون سی چیز کی بات ہے جو پیچھے سے اس کا ذکر چلا آ رہا تھا؟ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے جنت کی بات کی ہے۔ وہاں فرمایا تھا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے۔ جنت کی بات کی ہے اور جنت کی خوبی بیان کی، لہم ما یشاءون عند ربہم، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یعنی جنت میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے۔ اب اسی بات کو یہاں آگے بیان کیا، اسی کے ساتھ تسلسل میں بات ہو گئی، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، کہ یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ کون سے بندے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، نیک عمل کیے۔ یہی بات پیچھے بھی والی آیت میں تھی کہ وہاں جنت کی خوشخبری کن لوگوں کے لیے تھی؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات۔ اب اسی بات کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتکرار ارشاد فرما دیا کہ یہ بشارت کن لوگوں کے لیے ہے اللہ کی طرف سے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں۔ قرآن مجید یہ بات بار بار ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جس چیز کا مطالبہ انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کامیابی کے حوالے سے، کہ جس میں اور کامیابی کا نام جنت ہے، تو اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ آدمی ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ اور عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے انسانوں تک بھیجا، منتقل کیا ہے، اس دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے، اور یہ کوشش انسان مرتے دم تک کرتا رہے، اسی کا نام عمل صالح ہے۔ اسی کے نتیجے میں اللہ نے اسے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آگے مضمون تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے اسی ایک ہی آیت کے اندر، قل، آپ کہہ دیجئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہلوا رہے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ قرآن مجید اس بات کو اس انداز سے بیان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات تو ہے رسول کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یہ بات کہہ دی جائے، آپ کہیے یہ بات، سنائیے۔ یعنی رسول اس بات پر خود عامل ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے، اس کا یہ عمل ہے، اور پھر کہا کیا؟ بتائیے، کہہ دیجیے ان سے آپ۔ تو کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ یہ جملہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، اور صرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں آیا ہے، بلکہ دیگر انبیاء کے حوالے سے بھی یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے بار بار رکھا ہے کہ ہر نبی نے یہ کہا
اپنی امت سے، اپنے سامنے والے لوگوں سے جن کے سامنے وہ دعوت پیش کر رہے تھے، جن کے درمیان وہ تھے، یعنی وہ اپنی امت سے یہ بات کہی کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، کوئی بدلہ اس کام کا میں تم سے نہیں چاہتا ہوں، اور میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کام پر لگایا ہے اور اللہ ہی سے اجر کا طالب ہوں۔ تو یہ بات بار بار بیان کی ہے۔ تو یہاں بھی گویا کہ یہ کہ پھر یہ بات جو ہے دوبارہ بتائی جا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی میں اس سے تمہیں جو ہے اس کا معاوضہ تم سے نہیں مانگ رہا ہوں کہ تم جو ہے اس کی بنیاد پر پیچھے ہٹ رہے ہو، بلکہ یہ تمہارے ساتھ جو خیر خواہی کا معاملہ کیا جا رہا ہے کہ جنت کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اور گمراہی سے بچا کر اور جہنم سے بچا کر ہدایت اور جنت کے راستے پر تمہیں بلایا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے، تو اس کام پر مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی، اس کی شفقت اور محبت ہے اپنے بندوں سے کہ وہ ان کی ہدایت کے لیے یہ سارے اہتمام کرتا ہے، اور بے لوث یہ کام کیا جاتا ہے۔ بے لوث یہ کام ہوتا ہے، نہ اللہ کو اس سے کوئی غرض ہے اور نہ نبیوں کو اس سے کوئی معاوضے کی طلب ہے یا کوئی اس کا ارادہ ہے، تو یہ بات بار بار واضح کی۔ لیکن یہاں پر ایک اضافی بات ہے، یہ اضافی بات یہاں پر یہ آ رہی ہے الا المودۃ فی القربى، الا المودۃ فی القربى، الا سوائے اس کے البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، الا المودۃ فی القربى۔ تو یہ جو مودت کی بات اس میں کی گئی ہے اور پھر کہا کہ قربہ قرابت داری کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو یہ جو جملہ ہے اس جملے سے اب یہ بات ہمارے سامنے رہے، یعنی آگے کی گفتگو سے پہلے، کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ قل کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی اس کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوائی، آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پورا جملہ یہ تو ہم نے الگ الگ کر کے بات کی ہے، لیکن جملہ پورا کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تو اس کام پر تم سے، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر آیت آگے بڑھ رہی ہے، چل رہی ہے، اور پھر مضمون مزید آگے سامنے آ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر اس معاملے میں اس حوالے سے دیکھا جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور معاملہ اس کا اس لیے زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ اس جملے کے بارے میں تفسیر کے، یعنی اس کی وضاحت کے اعتبار سے، اس کے اطلاق کے اعتبار سے مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اختلاف بھی وسعت اختیار کر گیا ہے، یعنی اس کی بنیاد پر بعض لوگوں نے کہیے کہ اس طرح سے ایک عمارت کھڑی کر لی اور اس کی بنیاد پر گروہ در گروہ بھی ہوئے، تو اس معاملے میں اس بات کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اس میں ایک تو بالکل جیسے الفاظ سامنے ہیں، اور ان الفاظ سے بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ قرابت سے مراد رشتہ داری کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک گروہ نے اس کو قرابت یعنی رشتہ داری کے معنی میں لیا ہے، اور آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں چاہتا، مگر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم لوگ یعنی اہل قریش کم از کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، یعنی یہ بات جو اس میں کہی جا رہی ہے۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ رسول جو ہے ہر قوم کے اندر معاملہ ہی ہوتا ہے، ہر قوم کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے، یعنی یہ کوئی نرالی بات اس مقام پر اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہر قوم کا معاملہ اسی طرح ہے کہ جو رسول ان کے درمیان آتا ہے وہ انہی کے اندر سے اٹھتا ہے، کوئی الگ سے آدمی نہیں آ جاتا ہے، اس لوگ جانتے پہچانتے نہیں ہیں، وہ انہی کا خاندان کا، انہی سے کسی خاندان کا ہوتا ہے، قبیلہ اس کا ہوتا ہے، اس پوری قوم اس کی ہوتی ہے، لہٰذا یہ معاملہ ان کے درمیان سے اٹھ کے بات کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میں بہرحال تمہارے درمیان کا آدمی ہوں، لہٰذا کم از کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم میری بات مان لیتے، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو یہ ستم تو نہ کرو کہ سارے عرب میں سب سے بڑھ کر تم ہی میری دشمنی پر تل گئے ہو۔ یہ تفسیر جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہے، ان کی طرف منسوب ہے، یہ اس آیت کا مطلب ہے، اور اس میں یہ اس طرح سے گویا کہیے کہ ظاہری طور پر یہ بات اس طرح سامنے آتی بھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو اس کا ایک دوسرا مطلب بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ قربہ کو قرب سے اور تقرب کے معنوں میں لیا گیا، اور آیت کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ میں تم سے اس کام پر اس کے سوا کوئی اجر نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر اللہ کا قرب یا اللہ کی چاہت پیدا ہو جائے،
یہ بات بھی اس سے پہلے گزر چکی ہے، یعنی یہ مطلب بھی کوئی انہونا اور انوکھا نہیں ہے، یا اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ چیز بھی کوئی ایسی ہے کہ جو ٹکراتی ہو قرآن سے، نہیں ٹکراتی۔ جیسے وہ بات ایک عمومی الفاظ سے سامنے آتی ہے کہ بات کہی جائے کہ بھی اپنے اور میرے تعلق کو بہرحال اس طرح سے سامنے رکھا جائے کہ یہ نہ کیا جائے کہ دشمنی میں اور مخالفت میں اس حد تک آدمی آگے بڑھ جائے، اور اس طرح سے کہ اس کے اپنے اندر کا آدمی ہے اور اس کے بعد پھر وہ ہر قسم کی اس کے ساتھ تعلق کو جو ہے وہ خراب کرنا شروع کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے بات آتی بھی ہے، آپ نے کہا بھی کہ تم میرے ساتھ اچھی قرابت داری نبھا رہے ہو، یعنی بعض موقعوں پر جو لوگوں نے معاملات کیے ہیں ایسے ان کے ذاتی طور پر تنگ کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ انہیں زندگی جو ہے مشکل بنا دی جائے، ہر طرح سے انہیں جو ہے کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ تو اب یہ دوسری بات ہو رہی تھی یہاں پر کہ جب یہ تقرب کے معنی میں لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر اللہ کے ساتھ تعلق قرب پیدا ہو جائے۔ یہ بھی وہی بات ہے کہ میں تو چاہتا ہی کہ تم ہدایت پر آ جاؤ، تو اسی لیے اس کو ان الفاظ میں بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ فی ربہ سبیلا، سورہ فرقان کی آیت 57 میں، کہ ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، یعنی میرے کام گویا کہ یہ اس کی تکمیل ہو گئی، یا مجھے گویا کہ یہ کہ اس کا ایک طرح سے اس میں کامیابی اس درجے میں حاصل ہو گئی کہ جو ہدف تھا وہ حاصل ہو گیا۔ ویسے تو اصل ہدف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد جو ذمہ داری ہے اس کا ادا کرنا، یہ اصل ہدف ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آدمی کیا چاہتا ہے کہ اس ہدف کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل ہو جائے، اور کامیابی کس حوالے سے کہ جو پیغام ہے اس پیغام کو قبول کر لیا جائے، اس پیغام کا کوئی نتیجہ نکل آئے۔ تو یہاں پر اسی بات کو کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ تو یہ جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے یہ خود قرآن کے الفاظ بھی اس سے گویا کہیے کہ اس کے تقرب میں یا اس کے دلیل کے طور پر موجود ہیں، اور یہاں بھی بات قل کے ذریعے کے ساتھ ہی کی گئی ہے، یعنی سورہ فرقان میں بھی یہی انداز ہے، بس بات تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے۔ یہاں کیا تھا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور یہاں کیا ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ فی ربہ سبیلا، یعنی یہ بات جو ہے یہاں پر اس انداز سے آ رہی ہے کہ یہاں بھی کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی بدلہ، میں کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، الا من شاء، کہ جو کوئی چاہے، ان یتخذ فی ربہ سبیلا، کہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ تو گویا کہ یہ بھی اس کے ساتھ میں بالکل اس کے مطابق معلوم ہوتی ہے، یعنی اس آیت کے حوالے سے۔ اب تیسری جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ تیسری ہے جس کے اوپر جو ہے اختلاف کا معاملہ وسیع ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے اسی بنیاد پر جو ہے معاملات جو ہیں آگے کسی اور تک لے گئے ہیں، اور وہ قربہ کو اقارب یعنی رشتہ داروں کے معنوں میں لیتا ہے۔ قرابت داری بات تھی کہ قرابت داری کا خیال نہ کرو، تو یہ قربہ کو اب اقارب کے معنوں میں لے کر رشتہ داروں کے معنوں میں لیتا ہے، اور آیت کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تم میرے اقارب سے محبت کرو، اور پھر ان اقارب کے معاملے میں صرف کیا بات کی جاتی ہے کہ جو لوگ زیادہ اس کے اوپر جاتے ہیں کہ حضرت علی، فاطمہ اور ان کی اولاد تک اس کو محدود رکھتے ہیں کہ اقارب کا مطلب یہ ہے۔ اقارب کے مطلب پورے بنی عبد المطلب نہیں ہیں، یعنی سارے کے سارے جو تھے وہ سب کے سب آپ کے اقارب میں تھے، تو یہ ان تک بات نہیں جاتی، بلکہ کیا ہے کہ صرف ان چند لوگوں تک بات کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد تک محدود رکھتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہی تفسیر ابن عباس اور حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب بھی کی جاتی ہے، یعنی زین العابدین جن کا نام ہے، ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ لیکن اس میں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت میں حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نہیں ہوئی ہے، اولاد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی ظاہر ہے کہ جب وہ کام ہی نہیں ہوا ہے ابھی، تو اس موقع پر یہ بات اس کا اس طرح سے ہونا، اور پھر یہ کہ آپ کے اقارب کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کی قرابت داری کا جہاں تک معاملہ ہے، تو آپ کی قرابت داری تو قریش کے تمام خاندانوں کے اندر موجود تھی، قریش کے تمام خاندانوں میں آپ کی قرابت داری موجود تھی، کچھ کی براہ راست اور کچھ کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، آپ کے والد محترم کی طرف سے بھی اور والدہ محترمہ کی طرف سے بھی، یعنی آپ کے مدینے آ گئے ہیں، انصار سے بھی آپ کی رشتہ داری ہے،
قائم ہو گئی ہے، یعنی تھی موجود جو اس کی بات ہوئی ہے سر نو، تو گویا کہ یہ ان کی بنیاد پر، تو یہ تو معاملہ اپنی جگہ پر ہے. تو یہ اگر قرابت کی بات ہو تو بڑی طویل ہو جائے گی، پھر چند لوگوں تک محدود ہونے کا سوال نہیں ہے. اور پھر اسی اعتبار سے بات یہ ہے کہ جب یہ بات کہی جا رہی ہے اس طرح سے کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، تو اب اس موقع پر یہ بات کہنا کہ بہرحال تم میرے بچوں سے محبت کرو یا میرے جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ کرو، تو یہ اس حوالے سے گویا کہ ایک اجر کی کیفیت اس کے اندر نظر آنے لگتی ہے، بنسبت اس کے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف آؤ، تو اگر تم اللہ کی طرف آ گئے تو گویا میرا کام پورا ہو گیا، مجھے اس کا بدلہ گویا مل گیا اس اعتبار سے، باقی مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. اس معاملے میں یہ بات جو ہے زیادہ مبنی پر آیات کے مطابق آیات کے الفاظ کے مطابق بھی معلوم ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے یہ بات بھی ہمارے سامنے اس مقام پر رہنی چاہیے کہ رسول جب یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس معاملے میں ان کے مخاطب کون ہیں، یہ مخاطبت کس سے ہو رہی ہے، یہ کفار سے ہو رہی ہے، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو گویا کہ یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو الٹا آپ کے خلاف ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کام تو ان کے لیے ایک سمے قاتل کی بات ہے، یعنی یہ تو ان کے سارے نظام کو ختم کر دینے والا ہے. ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ اچھا چلو آپ میرا کم سے کم یہ کام تو کرو، یعنی اس معاملے میں تو گویا کہیے کہ یہ بات ان سے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ بات جو کہی جائے کہ ہاں ان سے کچھ توقع کی جا رہی ہے، ان سے توقع رکھی جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین یہاں پر بہرحال یہ الفاظ ہمارے سامنے آئے ہیں تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ اسی لیے تفصیل سے تھوڑی بیان کی گئی کہ یہاں پر اس حوالے سے کہ قرابت کی محبت سے مراد کیا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے، تین چیزیں آئی سامنے، پہلی دو جو ہے ایک کے لیے قرآن کی دلیل موجود ہے، دوسرا جو ہے وہ الفاظ جو ہیں اس کے اعتبار سے وہ بھی بات اپنی جگہ پر کہی جا سکتی ہے کہ ہاں کم سے کم یہ تو کرو کہ مخالفت میں اس حد تک آگے نہ بڑھ جاؤ کہ سب کچھ بھول جاؤ. ٹھیک ہے، بات نہیں مانتے نہ مانو، بات ماننی چاہیے. دوسری طور پر تو بات یہ تھی، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے دعوت کا آغاز کیا ہے اس میں اس بات کو بھی منوط خاطر رکھا ہے. آپ کی وہ دعوت جس میں آپ نے اپنے قریبی عزیزوں کو بلایا تھا اور ان سے جب گفتگو کی تو کہا کہ گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ اپنے لوگوں سے کبھی غلط بات نہیں کہے گا، یعنی دین بان جو ہے وہ صحیح اطلاع دے گا اس معاملے میں کہ میں تمہارے ساتھ جو تعلق رکھتا ہوں اس حوالے سے میں تمہارے لیے بھلائی کی بات سوچتا ہوں، جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں تمہارے فائدے کی بات ہے. غرض یہ کہ یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے کہ یہ بات اس آیت کے حوالے سے ہو سکتی ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ہی سامنے آتی ہے. اب اس کے بعد فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، ہم اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. اور یہ اضافہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو فرمایا ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے، درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. یہ بات جو اس میں ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ بدی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. یعنی الگ الگ ان کے اپنے اہداف ہیں، ان کے الگ الگ اپنے رخ ہیں، الگ الگ سمتوں میں وہ کام کر رہے ہیں. اب ایک آدمی جو بدی کے راستے پہ چل رہا ہے اس کا معاملہ وہ طے شدہ ہے، اس راستے پہ جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کبھی کم کبھی زیادہ جتنا وہ جانا چاہتا ہے آگے چلا جاتا ہے، تو اللہ اسے اس کے راستے پر ہی چھوڑ دیتا ہے. جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے جائے، ایسا نہیں ہے کہ اسے مزید دھکے دیے جائیں اور جو ہے اسے اس کے اندر زیادہ غرق کر دیا جائے. یہ الگ بات ہے کہ مواقع مہیا کر دینا، یعنی تاکہ آزمائش ہے نا دنیا، تو اللہ تعالیٰ کا جدھر جانا چاہو اس کی توفیق دے دیں گے، اس حد تک بات ہوگی. لیکن نیکی کے معاملے میں جو بات ہے کہ جو آدمی نیک بننا چاہتا ہے اور نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اضافی طور پر جو ہے اس کی مدد کرتا ہے، یعنی توفیق اسے بھی ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس سے زیادہ نیک بناتا ہے، یعنی ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے بنیاد بن جاتی ہے. اور یہاں جو دونوں صفات جو ہمارے سامنے آئی ہیں یہ گویا اس کو واضح کر رہی ہیں. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور شکور قدردان ہے. یہ لفظ یہاں پر آیا ہمارے سامنے، شکر سے شکور جو ہے یہ شاکر سے شکور آ گیا، تو اب اس کا ہم نے ترجمہ یہاں پر کیا آ رہا ہے، قدردان ہے. تو معاملہ کیا ہے کہ انسان کی کوشش اتنی کامل نہیں ہوتی، یعنی کوشش کرتا ہے اپنی حد تک جس طرح اس کے بس میں ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں کوئی کسر اللہ کے پیمانے کے اعتبار، اللہ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے، اللہ کے ساتھ جو کئی آدمی اس کے رضا کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، تو جیسے کہا نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کا مطالبہ تو یہی ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اتقوا اللہ
حق تقاتی، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں ہم سے ایسا ہے جیسے اس کا حق ہے، اس کا اس طرح کام کرو، کام تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح بات کرتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاہدوا فی اللہ حق جہادی، یاد کرو اللہ کے راستے میں جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی اس حد تک جاؤ، وہ حق تو اتنا ہے، بڑا ہے، یعنی آدمی کے اختیار میں بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس حق کو قائم کریں، اس حد وہاں تک پہنچ جائے، اس حد تک کام کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے کہتے ہیں، پھر ہمیں سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جب وہ مقام بلند کی طرف دیکھتے ہو، ہمارے سامنے معیار کون ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے ہمارے سامنے۔ آپ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آپ کی جو کوشش اور کاوش ہے، جس انداز سے آپ کا تعلق اللہ سے قائم ہے، اور جو چیزیں میں وہاں نظر آتی ہیں، اس حساب سے انسان، یعنی صحابہ کرام دیکھتے ہیں، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہاں بھی دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول کے مقابلے میں واقعی اپنے آپ کو پیچھے پاتے ہیں اس معاملے میں، یعنی اس مقام بلند کی طرف پیش قدمی کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کا عمل، آپ کی سارے اخلاص، سارے معاملات جو ہیں، تو غرض یہ کہ یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ جب کام پورا ہو جاتا ہے تب بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، سب کام مکمل ہو گیا، دیکھ لیا تم نے، اور اب کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کے جو ہے استغفار کرو، بے شک بڑے توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ سب چیزیں انسان کی بساط کے معاملے میں، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ایک بات تو یہ کہہ دی، ایک بات تو یہ کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس کے بس میں ہے، یعنی اس سے مطالبہ ہے ہی نہیں اتنا جو اس کی استطاعت سے باہر ہو، یعنی اپنی استطاعت کے مطابق کام کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی بات کو اس طرح بھی کہتے ہیں اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہے، تمہاری استطاعت جتنی اتنا کام کرو۔ لیکن بندہ مومن کا مسئلہ یہ ہے، یعنی انسان ہے جو بھی ہے، اس کا معاملہ کہ کوئی ہے جو کہ استطاعت کی اس تکمیل تک کام کر سکتا ہو، جہاں تک کہا جائے کہ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق کام کر دیا، اس نے اس کے مطابق، یقیناً صحابہ کرام ہمارے سامنے اس اعتبار سے ایک معیار، ایک نمونہ ہے کہ انہیں اپنے کام کو اسی انداز سے انجام دیا۔ لیکن سارے انسانوں کا معاملہ یہ تو سارے لوگوں کی بات ہے، اور ہم جیسے لوگوں کی بات، جب قرآن تو ہم سے بھی مخاطب ہے، تو اس معاملے میں جب انسان آتا ہے تو اگر وہ کرنا چاہتا ہے، پہلی بات تو کرنا چاہنے والے لوگ کتنے، ہم ایک پہلو اختیار کرتے ہیں دوسرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک پہلو پہ آگے بڑھتے ہیں، پھر کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی بہتر کبھی وہ کہیے کہ اس سے کمتر، یہ صورتحال بنتی ہے۔ یہ ساری کیفیات سب کے باوجود کہ اس معاملے میں انسان کی کہ وہ اپنی اس طرح سے کیفیت اس کی بنتی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں، اس مقام پر یہ بات آ رہی ہے کہ یہ اگر مجموعی طور پر انسان کا طرز عمل اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا ہے، اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا ہے، نیکی کی طرف پیش قدمی کرنے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر جو کثر کمی ہے اسے، تو غفور کی بات آئی نہیں، پہلے غفور کی بات آئی، یعنی اللہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کریں گے۔ اور پھر کیا کہا؟ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا، درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات تو کہ جو ظاہر بخشش کا معاملہ کہاں آئے گا؟ غفور، اس کی ضرورت کہاں پیش آئے گی؟ درگزر کی، جب مسئلہ ہوگا تبھی آئے گی۔ تو اس اعتبار سے پہلی بات یہ بتا دی کہ اللہ کی یہ صفت جو ہے اللہ یہ کام کرے گا، یعنی جو کمی کوتاہی خامی ہے معاف کرے گا۔ اس کے بعد شکور کی بات آئی، یہ جو شکور کی بات ہے نا، یہ اپنی جگہ پر انتہائی اہمیت کی حامل ہے، انسان کو بڑا حوصلہ دیتی ہے، بڑا حوصلہ دیتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے آخرت کے لیے، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جیسے کرنی چاہیے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے ویسی کوشش کرتا ہے ایسے کرنی چاہیے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور مومن ہے، یعنی ایمان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ تو پھر کیا اللہ نے کیا کہا؟ وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا،
اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی. تو کوئی بات ہے، شکور ہے نا. یہ کون کرے گا؟ اللہ تو قدردان ہے. جب انسان کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کوشش کی قدر کرتا ہے، پھر اسے بڑھاتا ہے اپنی طرف سے. یعنی اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے اضافے کرتا ہے. جو کمی تھی وہ چھانٹتا ہے، جو کسر ہے اسے پوری کرتا ہے، اور جو کہیے کہ اسے ٹھیک ٹھاک کر کے پھر اس طرح کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن، یعنی حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ جب اپنی حلال کمائی سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائنے ہاتھ میں لیتا ہے. اور اللہ کے تو دونوں ہی ہاتھ دائنے ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ تو نہیں. مقصد یہ کہ وہاں تو کوئی دائیں بائیں گا، لیکن گویا اس کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے، کس طرح سے اسے قبول کرتا ہے، یعنی عزت افزائی، اور اسے اپنے ہاتھوں میں گردش دیتا ہے، اور اسے اس طرح اس کی افزائش کرتا ہے، اور پھر اسے تہامہ پہاڑوں کے مانند بلند کر دیتا ہے، اتنا بڑھا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی قدردانی. ظاہر سی بات ہے قدر کس کی ہوتی ہے؟ قدر انسان کے اخلاص کی ہوتی ہے. یعنی جتنے جذبے کے ساتھ کام، جس اخلاص کے ساتھ کام ہوگا اتنی قدردانی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ان اللہ غفور شکور. تو وہاں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے ہم نے تو بہت کوشش کی کچھ ہوا ہی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. انسان اگر اپنی مثال پر واقعی اخلاص کے ساتھ کوشش کرے گا تو نتیجہ نکلے گا، نتیجہ نکلے گا. یہ ٹھیک ہے کہ آدمی جو چاہ رہا ہے وہ اس کے حساب سے، وہ اس کی تو سوچ کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے نتیجہ نکالیں گے کہ ہاں اس کی صحیح مشکور ہوگی. یعنی جس مقصد کے، جیسے وہاں کا من اراد الاخرہ، آخرت کے لیے کر رہا تھا تو آخرت میں کامیاب ہوگا. یہ خیال کرنا کہ نہیں یہ آدمی اپنی کوتاہی سے، اپنی خامی سے، اپنی اس سے ڈر رہا ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ بات ہے کہ ہاں اللہ کے پاس اس مقام تک تو جائے جہاں قدردانی کی جائے، اس مقام تک بھی پہنچنا ایک کام ہے. تو بہرحال یہاں پر جو بات بتائی گئی تو ایک حوصلہ افزا بات ہے، حوصلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں صفات کے ساتھ بندہ مومن کے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی اس کی قدردانی کر رہا ہے. تو یہ پوری آیت کے ساتھ تھا معاملہ. پوری آیت پھر سے دوہرا لیجئے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. یہ ہے وہ چیز، یعنی جس جنت کی بات ہو رہی تھی، اس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے. اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، اور اللہ بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. تو اب یہ مضمون درمیان والا جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے کہ بات اصل میں ہو کیا رہی ہے. آگے فرمایا ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان کر لیا ہے. اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے. وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. یہ سوالی انداز ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. ام یقولون، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں، کیا یہ لوگ یہ کہتے ام یقولون، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں افترا علی اللہ کذبا، کہ تم نے اللہ پر جھوٹ گڑھا ہے. یعنی کیا وہ کہیے کہ یہ انداز جو ہے اس میں ایک ملامت کا انداز ہے، ایک غضبناکی کی بات ہے اس کے اندر. یہ کہتے ہیں یہ لوگ، یعنی کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جس کی شخصیت ان کے سامنے روز روشن کی طرح موجود ہے اور جس کو تسلیم کرتے رہے ہیں کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ کر لیا. نہیں، یہ قرآن کو خود تصنیف کر کے معاذ اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، اللہ کے ذمے ڈال کر باتیں کہہ رہا ہے، جھوٹ باتیں بول رہا ہے اور اللہ کے ذمے ڈال کہہ رہا ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا بات، ذرا غور تو کریں، معاملہ کیا ہے؟ ام یقولون، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں افترا علی اللہ کذبا، کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ گڑھ لیا ہے. فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے. تو یہ معاملہ اپنی جگہ، ان لوگوں کے دلوں پر تو مہر لگی ہوئی ہے اور اللہ تو ظاہر ہے جو غلط کام کرے گا
آپ بھی کریں تو آپ کے ساتھ بھی. تو معاملہ یہی ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے، جو کہتے ہیں یعنی اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے. یہ جو بات چل رہی ہے نا، پتہ چل جائے گا بات چل بھی رہی ہے. بات چلنے کا مطلب ایک یہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی قربانی دے رہے ہیں اس کام پر، جتنی جو کہا نا کہ فَيَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ چاہے تو تمہارے دل پر بھی مہر کر دے. ان کے دلوں پر کی بات تو ہے. اگر کام جھوٹ بولا جائے گا ویسا ہوگا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے آگے. تم یہ دیکھ رہے ہو وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، باطل کو مٹا دیتا ہے، حق کو فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے. کہ اس وقت میں اس گئے گزرے حالات کے اندر بھی صورتحال کیا بن رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، یعنی ان کا کام پیچھے جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے جا رہی ہے، آپ کے ساتھیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ساری جب ایک ظالم اپنا ظلم کر کے اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتا اور مظلوم اس ظلم کو سہ کر بھی اس کے جو ہے بات نہیں مانتا ہے، تو گویا شکست اس کی ہوتی ہے ظالم کی، کہ وہ ظلم کر کے بھی وہ نہ کر سکا. یعنی اس کے بلبوتے اب کیا کرے گا اس کے بعد؟ تو جتنا ظلم کیا مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر، کیا حاصل کیا؟ آپ کے ساتھیوں کی تعداد اضافہ، کام آگے بڑھ رہا ہے، آگے بات جا رہی ہے، بات پیچھے نہیں ہے. تو اس معاملے میں اور وقت آ بھی گیا کہ اللہ نے کیسے حق کو حق کر کے دکھایا اپنے فرمانوں سے. تو یہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، باطل اگر کوئی بات غلط ہو تو یہ اصولی بات ہے، یہ زیادہ دن نہیں چلے گی، جلدی ختم ہو جائے گی. اور ختم ہو گئی. شرط یہ ہے کہ حق اس کے مد مقابل ہو، حق اپنی جگہ موجود ہو. باطل اور حق کی کشمکش موجود ہوگی تو یقیناً باطل جلدی ختم ہوگا اور حق جو ہے قائم ہوگا. لیکن جہاں یہ کشمکش نہ ہو وہاں مسئلہ ہوتا ہے. جیسے آج کی صورتحال ہے کہ باطل کا کو چیلنج کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ جن کے پاس حق ہے وہ سوئے پڑے ہیں، وہ اس حق کو اس کے مقابل لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. حق و باطل کی کشمکش اس طرح موجود ہی نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے، جس طرح ہونی چاہیے. اگر کہیں گئی اللہ ماشاء اللہ تو اس کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی جیسے ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون. وہی ہے اللہ، ان اللہ علیم بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور. وہی اللہ، اس کی بات وہو الذی، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے سب معاملات علم کام جو ہے اس کے علم میں ہے. اب یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے سامنے، ایک تو یہی جو آیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، پچھلی آیت کے ساتھ اپنی جگہ پر ہے کہ جو لوگ اتنے بڑے بڑے جرائم کر رہے ہیں ان کے لیے بھی توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، جب چاہیں پلٹ آئیں. ویسے اللہ تعالیٰ ذاتی ویسے ہی یہاں اس مقام پر واضح طور پر ایک اس عمومی طور پر بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ. یہ بات قرآن مجید بار بار ہمارے سامنے رکھتا ہے. توبہ ایک ایسا راستہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کھول دیا ہے کہ انسانوں کے لیے مایوسی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر کے آ چکے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو مخاطب کر کے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وانیبوا الی ربکم واسلموا له. ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے، کہا ہے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی گناہوں کے ذریعے سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پلٹ آؤ، وانیبوا الی ربکم واسلموا له، اس کے فرما بردار بن جاؤ، یعنی واپس آؤ. یہ نہیں ہے کہ آدمی زبان سے توبہ کر کے جمع ہوا وہی ہے اسی جگہ پر. تو توبہ کی بات تو یہ ہمیشہ سامنے آتی ہے کہ توبہ تو ہوتی ہی الندم التوبہ، ندامت نہیں ہے تو توبہ نہیں ہے. توبہ نام ہی ندامت کا ہے، اور وہ ندامت ہی نہیں ہے جہاں رجوع نہ ہو. بھائی شرمندہ ہے تو کچھ پتہ چلنا چاہیے نا. وہیں کھڑے ڈھٹائی کے ساتھ، اگر آدمی ڈھٹائی، ظاہر ہے ڈھٹائی کس کا نام ہے؟ یعنی آدمی اگر اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ڈھٹائی ہے. الندم التوبہ،
یہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ بعض اوقات انسان وہاں پر ہے، یعنی ہٹ بھی نہیں پاتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کا نفس یا حالات یا چیزیں یہ اللہ جانتا ہے کہ واقعی یہ آدمی اس کو اپنے فعل پر شرمساری ہے کہ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ تو شرمساری تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصولی طور پر بات یہی ہے کہ جہاں سے شرمساری آدمی وہاں سے ہٹے گا یا ہٹنے کی بہم کوشش کرتا رہے گا، پھر اس سے الگ ہونے کی کوشش کرتا رہے گا، اس جگہ سے، اس مقام سے، اس کام سے پورا کام کرے گا۔ تو یہ شرمساری کی بات جو ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر جب ہٹ جائے گا تو بعد آئے گا، بعد آ جائے گا تو پھر تلافی کی کوشش بھی کرے گا، پھر آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرے گا، پھر ظاہر گناہوں سے باز آیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق بھی دے گا۔ پھر کہا کہ برائیاں جو بھلائیاں جو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اس اصول کے تحت برائیاں کے مقابلے بھلائیوں کی طرف راغب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، یعنی یہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی توبہ کرنا چاہے اور اسے دھتکار دیا جائے، پھٹکار دیا جائے۔ شرط بات وہی توبہ کی جو بات ہو رہی اسی کی بات ہے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بظاہر توبہ کرتا ہے لیکن اصلاً توبہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو دھوکہ تو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر اصلاً توبہ ہے تو ہر ایک کے لیے ہے، اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا کہ ہاں فلاں کے لیے فلاں کے لیے نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی بات اس طرح کی آتی ہے کسی حوالے سے تو وہ اسی اعتبار سے آتی ہے کہ جو لوگ پلٹے آئے لیکن اصلاً نہیں آئے تھے، وہ بھی ریاکاری تھی، یا بھی کوئی کئی وقتی حالات کے اس کے طرح جبر کے تحت کوئی کام کرنے آ گئے، ورنہ نہیں ہے۔ تو اگر آئیں گے دیانت داری کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ یہ سیئات کو، گناہوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے عفو درگزر سے کام لیتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کیا کرتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، ہر بات جانتا ہے۔ تو اگر وہ یہ بات کہہ رہا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، کیا یہاں پیغام دے رہی ہے، یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے کہ اسے معلوم ہے کیا کرتا ہے، تبھی اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اسے معلوم ہے لوگوں کے جرائم کیا کیا ہیں، وہ جانتا ہے۔ یار وہاں پہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا کام کر کے آؤ، بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی آدمی کہے اچھا بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے کریں گے، لیکن جب پتہ چلا کہ معاملہ تو بہت ہی بڑا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تو جانتا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ تو جانتا ہے کہ انسان کیسے کیسے جرم کرتا ہے، کیسے کیسے وہ کہیے کہ ظلم کرتا ہے، کیا کیا معاملات اس کے ہیں، اس کے باوجود کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ وہ جو ہے اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا مسئلہ یہ نہیں ہے کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اس سے باز آنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ اگر تیار ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کی طرف سے جو کہیے کہ تاخیر نہیں آنے کے لیے راستے کھول رکھے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ، وہ قبول کرتا ہے۔ ایک تو بات ہے قبول کرتا ہے، یعنی انہیں قبول کر لیتا ہے، ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ استجاب ہے نا کہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، تو یہ توبہ بھی دعا ہے، یعنی اس کے اندر بھی استغفار کیا ہے، اس اعتبار سے کہ آدمی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اور پھر وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ والکافرون، اور کافر جو ہیں رہے انکار کرنے والے، لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے عذاب شدید دردناک سزا ہے۔ یہ بات جو یہاں پر آ رہی ہے، اگر اس کو اسی آیت کے ساتھ رکھ کے دیکھیں تو بات کیا ہے کہ جب آدمی ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو دعاؤں میں بات تو پیچھے توبہ کی تھی نا، یہ بھی تو دعا ہے، آدمی اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور پھر کیا کہا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، مزید جو ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی توبہ پر جیسے کہا کہ جب انسان گناہوں سے بعد آ جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ سورہ فرقان پڑھ کے آئے نا، اس کے اندر کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیتا ہے، یعنی بات صاحب نے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنی طرف اور دیتا ہے، اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ تو جب اس تناظر میں دیکھیں تو بھی بات ہو گئی، اس تناظر میں دیکھیں کہ توبہ کے ساتھ دیکھیں تو بھی بات ہو گئی، اور ویسے دیکھیں عمومی طور پر کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے مزید دیتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم نے دعائیں کی ہیں، اور کتنی چیزیں جو بغیر دعا کے مل گئی ہیں۔ یعنی
بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جو بغیر دعا کے ملی ہیں، مانگی نہیں تھی، اللہ نے خود ہی دی ہے، بغیر مانگی دی ہے۔ اللہ تو اپنے فضل سے دیتا ہے اور زیادہ دیتا ہے۔ تو انسان، اب یہ بھی بات اپنی جگہ پر ہے کہ دعا کی قبولیت کی جو بات ہے، بات رکھی ہے کہ کیسے کیسے، وہ دعا کے حوالے سے اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ تو یہاں پر والکافرون، تو اللہ نے یہ اہل ایمان کی بات کی، عمل صالح کرنے والوں کی بات کی، رہے گا والکافرون انہ لہم عذاب شدید، تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ حالانکہ بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی بھی ضرورتیں پوری کرتا ہے، یعنی اپنی حکمت کے ساتھ، اپنے فیصلوں کے ساتھ جو چاہتا ہے، اور بعض اوقات ان کی طلب کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ لیکن جو خصوصی تعلق اہل ایمان کے ساتھ ہے اللہ کا، ظاہر سی بات ہے کہ اپنی جگہ الگ ہے، اس کو الگ بیان کیا گیا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ فرمایا اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ یہ جو بات کہی ہے کہ اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے۔ دنیا میں جو نظام بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ بنایا ہے، حکمت کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بات، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، ناممکن تو دور کی بات ہے، سب کو برابر سے رزق دے دیتا سارے لوگ۔ لیکن دنیا جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، آزمائش، اور پھر اس کا ایک نظام جو اللہ نے چلایا کہ کس میں آزمائش ہے، یعنی اس میں آزمائش کے پہلو جتنے ہیں ان سب حوالوں سے اس بات کی ضرورت تھی، اس بات کی ضرورت تھی کہ یہ تفاوت رکھا جاتا ہے، یہ کمی بیشی رکھی جاتی ہے، یہ بات اس اعتبار سے ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ سارا نظام بگڑ جاتا ہے، سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، یعنی معاملات جو ہیں تو اپنے حکمت کے ساتھ اللہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے اور کس حساب سے دینا ہے، یا زمین میں وسائل کتنے دینے ہیں کتنے نہیں دینے۔ آپ دیکھیں جو چیزیں انسان کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں بے حساب ہیں، آکسیجن کتنی ہے کبھی آدمی کو مسئلہ نہیں ہے، پانی کتنا ہے آدمی کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں، یعنی انسان کی ضرورت کے اعتبار سے، اب اس کی دیگر چیزیں جو ہیں اب ان کے معاملے میں وہاں پر لیمیٹیشنز آ جاتی ہیں، سسٹم آ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بتایا کہ اللہ کی اپنی حکمت کے ساتھ وہ انہ بعبادہ خبیر بصیر، اپنے بندوں کے معاملے میں باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ضرورت کیا تھی اور دیا کیا۔ چونکہ آزمائش کا معاملہ ہے نا، تو آج بھی اگر رزق کی قلت پیدا ہوتی ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ ہے نہیں، بلکہ نظام تقسیم کا جو نظام ہے، استحصال کا جو معاملہ ہے، ایک طبقہ دوسرے طبقے کا استحصال کر رہا ہے، اس وجہ سے سارے معاملات ہیں، تو اسی میں ان کی آزمائش ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ یہ بات بھی بار بار آئی، بارشوں کا برسنا، اور کہا کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، یعنی جب ضرورت ہے اور انسان دیکھ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے پیچھے ہے، نہیں ہو پا رہا ہے، تو بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برسا دیتا ہے، اور اس طرح سے دیتا ہے انسان کو، انسان تو جلدی گھبرا بھی جاتا ہے، یہ کیفیت ہے اس کی۔ اور یہاں جو کہا کہ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، ولی کے موضوع پر ہم پیچھے بات کر چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ اللہ ہی اصلاً ولی ہے، اللہ ہی اصلاً ولی ہے کہ جو لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، جو ان کا متولی ہے، جو اپنے بندوں کی تمام ضروریات کا جو ہے اس نے ذمہ اپنے لے رکھا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین و آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے بھیجا ہے، وہ واپس بھی بلا سکتا، یعنی جو قیامت کی بات ہے اس کے اندر جو اس بات ہو رہی ہے کہ اس نے یہ آسمان و زمین تخلیق کیے، وہ جب چاہے انہیں بدل کر کچھ سے کچھ کر سکتا ہے۔ قیامت کا جب منظر آتا ہے سامنے تو بتایا نا ایسا ہوگا، اور پھر یہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے دوبارہ۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے،
اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ یعنی معاملہ جو ہے، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، اس میں کہا یہ گیا کہ غالباً چونکہ مکے میں صورت نازل ہو رہی ہے تو اشارہ غالباً مکے میں ہونے والا قحط ہے کہ یہ جو ہوا ہے تمہارے اپنی کرتوتوں کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، جو مشکلیں آتی ہیں، ان کا ایک بڑا معاملہ جو ہے انسان کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے اعمال کی بنیاد پر ہو جاتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ انسان خود دیکھ سکتا ہے کہ اس کا طرز عمل کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی پکڑ ہے، یہ آزمائش ہے، اللہ کی پکڑ ہے، یہ آزمائش کی پہلو جو ہے اپنی جگہ پر الگ الگ ہوتا ہے۔ بندہ مومن کے لیے یقینی طور پر جب کوئی آزمائش ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بنتی ہے، وہ اس کے لیے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہ کفارے کا بن جاتا ہے اس کی طرف سے۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے، ورنہ اصولی طور پر جو بات ہے یہ انسان جو کرتا ہے، کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے نتائج اس کے سامنے آتے ہیں۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تم زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالأعلام، اس کی نشانیوں میں سے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ان یشأ یسکن الريح فیظللن رواکد علی ظہرہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور اس سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو۔ کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا، صبر کرنے والے سے مراد جو اپنے نفس و قابو میں رکھے، اچھے برے حالات میں اب بندگی کے رویے پر ثابت قدم رہے، اور چاہے کتنی بلندی عطا ہو جائے ہر چیز کو اللہ کی عطا سمجھے، اور مشکلات میں ہو تب بھی اس کی نظر ان چیزوں پر ہو جو اسے ان حالات کے اندر بھی حاصل ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لہم من محیص، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند کرتوتوں ہی کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس وقت موجود تھے، خصوصیت سے بات ان سے ہو رہی تھی اور ان کے بارے میں تھا یہ معاملہ کہ جو سفر وہ کرتے اور جن حالات سے گزرتے تھے تو ان حالات کے اندر وہ یہ سب چیزیں دیکھا کرتے تھے کہ کن حالات سے کہ کبھی بھی اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے تو کیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے سارے گناہوں کا بدلہ دیا جائے۔ یہ مضمون بھی اس سورہ روم میں پیچھے گزر چکا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض عمل کا مزہ چکھا ہے۔ یہ بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ جو فساد برپا تمہارے اپنے ہاتھوں سے ہوا ہے، تو بہرحال اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنا، اپنے اعمال کی درستی کی فکر کرنا، اس کے باوجود کوئی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، سب چیزیں اگر آزمائش کے طور پر ہیں تو صبر و شکر کے ذریعے سے ان کو آدمی اپنے لیے اجر کا ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔